الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی عبادی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ الحمدللہ یہ پروگرام سیرت الانبیاء تسلسل کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا کا۔ قبل اس کے کہ ہم اس کو شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد کروڑہ کروڑ درود و سلام آقا و مولا احمد مجتبی حبیب کبریا وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، حضور کی آل پر درود و سلام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، ازواج پر، مومنین و صالحین پر درود و سلام۔ ناظرین کرام، ہم گزشتہ سیرت الانبیاء کے پروگرام میں قابیل و حابیل کا ذکر اور انسانیت کا پہلا قتل اور یہ ساری باتیں وہاں آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور آج ہم اس کے آگے احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں وہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیہ کریمہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے حرمت علیکم امہاتکم واخواتکم وبناتکم، تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، یعنی یہ عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اب اس شریعت کے اندر ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو، نسل انسانیت کو، اولاد آدم کو بڑھانا تھا، وہ تو ایک حمل سے دوسرے حمل کے ساتھ نکاح اللہ نے جائز قرار دیا، اور پھر توبہ کے مسائل آئے، حضرت حوا علیہ السلام کا زمین پہ آنا۔ اب ایک بات ہم نے آج سمجھانا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ آج پیر شریف کا دن ہے، اور یقیناً یہ ورکنگ ڈے ہوتا ہے، ہمارے احباب شہری اپنے اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں، اور پیر کا دن بڑا پیارا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے بعد اگر کسی دن کی فضیلت آئی ہے تو وہ پیر شریف کی آئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول، ہر پیر کو آپ روزہ رکھا کرتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میری ولادت پیر کو ہوئی ہے، اور مجھ پر وحی کا آغاز بھی پیر کو ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ضمن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روزہ نفلی ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوئی بڑا انعام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ روزے رکھنا ثابت ہوا۔
تو وحی کا آغاز ہوا اور ولادت کا دن بھی ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ روزہ رکھا جا رہا ہے۔ تو آج ہماری اس شریعت میں بھی دین اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ جو نفلی روزہ رکھے اس کے لیے جائز ہے۔ اگر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے، ہر پیر کا روزہ رکھا جائے، تو سبحان اللہ، صوفیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء اللہ، کاملین، صالحین نے یہ روزے رکھے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ ہم کامل فرما بردار تب ہی بنیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پکے مطیع بنیں گے، فرما بردار، اتباع، حضور کی دیکھا دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اسیر بنیں گے، حضور کی ہر سنت کو اپنائیں، تب ہی تو ہم سچے امتی کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہم یہاں ایک اعتراض ہے مسئلے کے اوپر، اس کا جواب بھی دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جب قابیل نے دھمکی دی جناب حابیل کو کہ میں تمہیں قتل کروں گا، تو اس ضمن میں حابیل نے انہیں کیا کہا کہ میں تو ایسا نہیں کروں گا، یعنی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ کوئی قتل کرے یا کوئی ظلم کرے تو اسے دفاع کرنے کا مظلوم کو، مقتول کو حق ہوتا ہے، اور یہ واجب ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ تو انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا؟ انہوں نے صحیح فرمایا، حابیل نے صحیح جواب دیا کہ تم ظالم بننے جا رہے ہو، میں تو ظالم نہیں بنوں گا۔ تم ظلم کرنے جا رہے ہو، میں تو ظلم نہیں کروں گا۔ یعنی وہ انہیں احساس دلوا رہے تھے قابیل کو کہ تم عقل کرو، کون سا گناہ کبیرہ کرنے جا رہے ہو؟ قتل ناحق، انسانیت کا پہلا قتل، قیامت تک جتنے قتل آئیں گے وہ آپ کے حق میں جائیں گے، کیونکہ گناہ کو ایجاد کرنا بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، اور جو اس گناہ کو کرتے رہیں گے وہ بھی گنہگار ہوگا جس نے یہ گناہ کا آغاز کیا، ایجاد کیا، دنیا کو دکھایا، اور وہ بھی گنہگار ہوں گے، یعنی انہیں بھی سزا ملے گی گناہ کرنے والوں کو۔ تو حضرت حابیل نے وہاں پہ کوئی مزاحمت نہیں کی اور ان کی طرف ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور یہ بھی ممکن ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا یہ بھی ایک طریق رہا ہے کہ کوئی پتھر مارے تو اس کے جواب میں پتھر تو نہیں مارا جائے گا، یقیناً طریقہ تو یہی سکھایا ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگی جائے۔ مگر یہ فقہی مسائل الگ ہیں، ہم چونکہ ذکر کر رہے ہیں انبیاء کرام کی سیرت کا، تو دوسری بات یہ آتی ہے کہ کیا اس قابیل کا اظہار ندامت، یعنی گناہ کرنے کے بعد ضمیر ناظرین ملامت کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا خدا مجھ سے ناراض ہو گیا، میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا، تاریخ مجھے کیسے لکھے گی؟ بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے حامان، بڑے بڑے شداد، بڑے بڑے یزید گزرے ہیں دنیا میں، ظلم کے پہاڑ توڑے، آج کہاں ہے؟ اسی طرح ندامت دراصل توبہ کے اندر داخل ہے، ایک طرح کی وہ توبہ ہی ہے، جیسے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ندم توبۃ، یعنی ندامت ایک توبہ ہے۔ مگر قابیل کی یہ ندامت نہیں تھی، بلکہ وہ قاتل ہو چکا تھا، وہ توبہ تب کرتا ہوتی کہ معاف کرنے والا اسے معاف کرتا، پہلے رجوع کرتا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ندامت توبہ میں اگر داخل ہے تو جو گناہ پر ہو
کابیل کی ندامت اپنے گناہ قتل پر نہ تھی، بلکہ وہ تو آنسو یوں بہا رہا تھا کہ میں نے مار تو دیا ہے، اب اس کو دفن کہاں کروں۔ وہ تو ایک پرندے سے یعنی کوے سے مدد لے رہا تھا، اور مدد کی ہے کوے نے، قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ طریقہ بتا، خدا مسبب الاسباب، اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس سے چند نصیحت کے درس حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو ضمن میں حدیثیں بیان کی ہیں، ضمن میں باتیں عرض کی ہیں، حابیل و قابیل کے واقعے سے ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں اور عبرت کے درس ملتے ہیں۔ مثلا سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی دنیا میں گناہ کو ایجاد کرتا ہے، اس کی بنیاد رکھتا ہے، تو یقیناً وہ گناہ کرنے والے جتنی گناہوں کی تعداد ہوگی وہ اس کے کھاتے میں جائے گی، وہ لکھے جائے گے کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ تو یہ زمین کے اوپر پہلا قتل تھا، اور یہ قتل ایسا قتل تھا کہ پہلے انسان کا قتل، لہذا قتل گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا اس کا ہم یہ کہیں گے کہ عشق مجازی جو ہے، اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ قابیل کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ یہی تو تھا کہ افعال بد سے ظاہر ہوا، کسی کو ناحق قتل کر دیا۔ یعنی عشق مجازی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ہمارے آج اس معاشرے کے اندر شرم و حیا ختم ہو گیا، حسن پرستی کے چرچے کرتے ہیں۔ تو قابیل میں یہی بیماری تو تھی، وہ حسن پرستی کر بیٹھا تھا، وہ چاہتا تھا اسی عورت کے ساتھ، اسی لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے۔ یہ حسد بھی تھا، حسن پرستی بھی تھی، اور یہ گناہ کا ایجاد کرنا بھی تھا، عشق مجازی بھی تھا۔ عشق مجازی کے بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں، عشق مجازی کے۔ تو جو سمجھاتے ہیں نہیں صاحب عشق مجازی سے تو پھر وہ حقیقت میں بدل جاتا ہے، اتنا جلدی نہیں بدلتا جتنا ہم جلدی کہہ دیتے ہیں۔ کئی بڑے بڑے خطرناک اس کے مصائب ہوتے ہیں، کئی معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب گزارش صرف اتنی ہے کہ ہم اسلام کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی عام ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں، ازواج مطہرات کی سیرت طیبہ سے سیکھتی ہیں۔ ناظرین، میں نے جو دیکھا ہے معاشرے کے اندر صرف زبان ہی تھی، باتیں تھی، حقیقت اس کے برعکس تھی، حقیقت یہ نہیں تھی۔ اس معاشرے کے اندر جو بے حیائی کا پھیلاؤ ہے، جو طریقہ کار ہم نے بنا رکھا ہے، اس سے عشق مجازی، اس میں طرح طرح کے کبیرہ گناہ اور دن بدن بڑھتے ہوئے جرائم، بیٹی نے اٹھ کے ماں کو، باپ کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ کہ مجھے اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے شادی سے روکا جا رہا تھا، لہٰذا میں نے ان کو ایک طرف کر دیا، اور آگے میں اپنی پسند کی شادی کر پاؤں گی۔ تو یہ عشق مجازی ہے نا، اسی کو عشق مجازی کہتے ہیں، اسی کو حسن پرستی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یقیناً یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
جی ناظرین کرام، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سیرت الانبیاء میں آپ کو۔ یقیناً ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، قتل، حسن پرستی، اسی طرح ناجائز نظر اٹھا کے دیکھنا غیر محرم کو، یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، ہم اس کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آج جس معاشرے کے اندر انسانی خواہش کو قابو رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قابیل نفس کی پیروی کر بیٹھا تھا، شہوت کے غلبے کے اوپر اس نے قابو نہیں رکھا اپنے آپ کو، اور وہ یک کے بعد دیگرے گناہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اور نفس کی خواہش کو، شہوت کو قابو رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بہت بڑے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اسی طرح کسی مسلمان کو دہشت زدہ کرنا بھی گناہ ہے، تو قابیل نے جناب حابیل کو دہشت زدہ بھی کیا، اپنے بھائی کو دہشت زدہ کیا، اور یہ چیز یقیناً حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو دہشت زدہ کرے، ڈرائے، دھمکائے اس کو، کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں سے، زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ کیا یہ حدیث نہیں سنی آپ نے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت دو، اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، نفس کی پیروی کرنا یقیناً یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نفس امارہ طرح طرح کی خواہشات کے اوپر ابھارتا ہے، اس لیے صوفیاء کرام تزکیہ نفس کرواتے ہیں، نفس کو پاک کرتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مارو۔ اس کا مطلب تو یہی ہم سمجھیں گے کہ اپنے نفس کو مارو، نفساتی خواہشات کی پیروی نہ کرو، خواہشات کی قربانی دو، قربان کر دو خواہشات کو۔ دوسرا یہ ہے کہ ناحق قتل کرنے والے کے لیے نیک اعمال کا حال بھی بڑا عجیب ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا، حدیث پاک میں آتا ہے جس نے مسلمان کو قتل کیا اور اس پر وہ خوش ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا نہ کوئی فرض نہ کوئی نفل، یعنی اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ آگے اس ضمن میں نا بہت سارے آتے ہیں پارسا، اس ضمن کے اندر کسی مسلمان کو نہ حق ظلمن قتل کرنا، اس کی عبادت یعنی اس کا فرض، نفل، چاہے وہ تہجد پڑھتا ہو، اشراق کرتا ہو، اوابین پڑھتا ہو، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین محترم، یقیناً یہ سچ کی باتیں، یہ حق کی باتیں، یہ سیرت الانبیاء کا یہ روح پرور موضوع آج ہم ذکر کرنے لگے حضرت آدم علیہ نبینا کی وفات کا۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی، بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ یہ جب پیدا ہوئے تو یہ اکیلے پیدا ہوئے، حالانکہ طریقہ تو وہی تھا کہ دو بچے، جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے آدم علیہ السلام کے ہاں، مگر حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اس بیٹے کی ولادت ایسے ہوئی کہ یہ اکیلے پیدا ہوئے اور عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے پیدا ہوئے، امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اس میں راز یہ تھا کہ خاص کر حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا
کہ ان کے ساتھ کسی لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی، حالانکہ ایک لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے تھے۔ امام قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ایسا ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمانا تھا۔ ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، مفسرین کرام سے، مورخین سے، کہ وہ ہستی کون تھی جن کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا تھا کہ معمول کو ہٹا کے تنہا پیدا کر دیا جناب شیس علیہ السلام کو، یہ اللہ کے نبی ٹھہرے۔ یعنی شیس علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کے بعد ان کو نبی بنانا تھا، نبوت کو چلنا تھا۔ تو وہ کون تھے؟ علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الْمُصْطَفَى فَقَانَ فِي وَجْهِ شِيسَ نُورَ نَبِيِّنَا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ راز یہ تھا کہ شیس علیہ السلام کے چہرے میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چمک رہا تھا۔ حضور کا نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کے جناب شیس علیہ السلام میں منتقل ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی اور نبی کا نور۔ اور جب یہ چمک رہا تھا تو فرشتے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، مبارکباد دی بیٹے کی، بیٹے تو اور بھی ہوتے تھے مگر اس صاحبزادے کے لیے مبارکباد دی۔ کیوں؟ کہ یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کے نور کا چلنے کا آغاز ہوا۔ ناظرین محترم، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور آقا دو جہاں رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اللہ نے مجھے پاک صلبوں میں رکھا ہے، پاک رحموں میں رکھا ہے۔ صلب یعنی پیٹھ، وہ ہوتی ہے باپ کی، رحم ہوتی ہے ماں کی، یعنی میرا نور پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا نسل در نسل۔ اسی طرح شیس، پھر نوح، پھر ادریس، پھر آگے چلتا چلتا یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، اللہ اکبر، یہاں تک پاک صلبوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری نانیاں پاک ہیں، میری ساری دادیاں پاک ہیں، سب یہ نور مصطفیٰ چلتا رہا، نکاح کے ذریعے منتقل ہوتا رہا۔ ان کے آباء و اجداد میں کسی کو یہ گمان کرنا کہ کیسے ہوئے، ان کا ایمان ثابت نہیں، کفر پہ گزرے، یہ بدگمانی ہوگی، بے ایمانی ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے اچھا گمان، حضور کے آباء و اجداد کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ وہ دین فطرت پر تھے، وہ صاحب ایمان تھے۔ تو جب ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو بات ختم ہو گئی۔ وہ حضرت رومی نے فرمایا تھا اپنی مثنوی کے اندر کہ عقل قرباں قم پیش مصطفیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے پھر تعویلیں کریں، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ نہیں ہے، بلکہ اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنی سب کچھ کو فنا کر دو، قربان کر دو۔ فیصلہ ہی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، حضور ضمانت دیتے ہیں کہ میں پاک صلبوں، پاک رحموں میں آیا ہوں۔ سرکار نے انہیں پاک کہہ دیا تو وہ پاک ہیں، وہ طیب و طاہر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے انتظام ہو رہے تھے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا، وقت وصال قریب آیا، موت کا وقت آیا۔ انسان پہ موت کا وقت آتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، تین زمانے انسان گزارتا ہے۔ حضرت امام قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ وصیت یہ تھی کہ اے میرے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ آپ اس نور مصطفیٰ کو پاک عورتوں میں منتقل کرنا،
یعنی پاک عورتوں سے نکاح کرنا۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے عمل فرمایا، یہ نور مصطفیٰ چلتا چلتا امانتاً حضرت عبد المطلب تک پہنچا، جناب عبداللہ تک۔ کئی معجزات، کئی کمالات دیکھنے والوں نے دیکھے، گواہیاں دی۔ اب وقت وفات آتا ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو حضرت ابی بن کعب صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو طلب کیا۔ تقریباً 40 بار حاملہ ہوئی حضرت حوا، 2 بیٹے پیدا ہوئے تو 80 ہو گئے، اگر 80 نہیں تو 79 بچے بچیاں۔ سب کو جمع کیا اور فرمانے لگے کہ میرے بیٹو، میں بیمار ہوں مگر میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت کے پھل کھاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بیٹے روانہ ہو گئے کہ کہیں سے تلاش کر کے جنتی پھل والد بزرگوار کے لیے لائیں۔ تو وہ جیسے کچھ سفر چلے آگے تو فرشتوں سے ملاقات ہو گئی، اللہ کے ملائکہ سے۔ فرشتے شکل انسانی میں بھی آتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو فرشتوں نے پوچھا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا والد صاحب بیمار ہیں، انہوں نے جنت کے پھل طلب کیے ہیں۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ حضرت آپ واپس چلیں، آپ کے والد کا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، یعنی زندگی کا وقت ان کا مکمل ہو چکا ہے۔ اب وہ فرشتے جنت کا کفن لائے تھے، جنت کی خوشبو لائے تھے، کچھ ٹوکریاں لائے تھے، کچھ اوزار ہتھیار قبر کو بنانے کے لیے یہ سامان بھی فرشتے لائے تھے۔ یہ باتیں صحیح ہے ناظرین کرام، ان کا تعلق تاریخ سے، کتابوں سے، احادیث سے ملتا ہے۔ تو جیسے واپس پلٹے بیٹے تو فرشتے اندر تشریف لائے تو حضرت حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ تو پہچانا تو وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئی، رونے لگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم الگ ہو جاؤ، پہلے بھی تمہاری وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، لہذا تم یہ راستہ چھوڑو، راستہ خالی کرو، اللہ کے ان ملائکہ کو، فرشتوں کو میرے پاس آنے دو۔ تو وہ الگ ہو گئے، راستہ بن گیا۔ تو فرشتوں نے آ کے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک روح کو قبض فرمایا۔ جیسے روح کو قبض کیا اس کے بعد انہیں فرشتوں نے غسل دیا، فرشتوں نے کفن پہنایا، فرشتوں نے قبر کھودی، قبر کے اندر لحد بنائی۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو قبر میں فرشتوں نے اتارا، نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، فرشتوں نے نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ پھر اسی طرح ان کو اتارا اور اولاد آدم کو مخاطب کیا کہ جو طریقہ ہم نے تدفین کا، تکفین کا اپنایا ہے، اسی طرح تم نے کرنا ہے، اور یہی سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم جو اپنے مرنے والوں کو دفن کرتے ہیں، یقیناً اپنے ابا آدم علیہ السلام کی، پہلے نبی کی سنت کو زندہ رکھتے ہیں، اور تقریباً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تمام انبیاء کرام کا طریقہ یہی رہا ہے، تدفین کا، تکفین کا، اور قیامت تک مومنین صالحین کا اسی طرح ہی چلے گا۔ اب ایک اور سوال آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کہاں ہوئی، ان کی قبر مبارک کہاں ہے، یعنی ان کا مزار شریف؟ مورخین میں اس بات کے اندر اختلاف موجود ہے۔ مشہور یہ ہے کہ جس پہاڑ پہ حضرت تشریف لائے تھے زمین پر، ہند کے اندر اسی پہاڑ کے دامن میں ہے۔ اس میں دوسرا قول ایک اور بھی ملتا ہے، بعض حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا
उस तूफ़ान के दौरान इन दोनों बुज़ुर्गों की कब्रों को खोला गया, यानी इनके मुबारक जिस्म को निकाल करके हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ बैतुल मक़दस के करीब वहाँ दफन किया। ये भी दो कौल हैं। तीसरा कौल ये है कि आपके जस्द मुबारक को ताबूत में रख लिया और बैतुल मुक़द्दस में, इसके तीसरा जो आखिरी कौल है वो अबू कुबैस पहाड़ के करीब। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक मुख्तसर वक्फे के बाद। नाज़रीन किराम, एक बार फिर प्रोग्राम सीरतुल अंबिया में खुशामदीद कहते हैं। अंबिया किराम का जिक्र सुनना इबादत, पढ़ना इबादत, पैगाम पहुँचाना इबादत। अंबिया किराम गुनाहों से मासूम होते हैं, पाक होते हैं। अब हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अहादीस मुबारका पेश करते हैं जो वारिद हुई हैं, जो सहाबा किराम से मनकूल है, जो सियासित्ता की किताबों में है, मुस्लिम बुखारी में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हिकायत, वो रिवायात, ताकि नाज़रीन तक सही ये तारीख़, सही मंज़र पहुँचे और वो इससे ईमान अफरोज़ हिकायात को सुन के दर्स नसीहत हासिल करें और हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारी औलादों को सीखने के लिए मिले कि हमारे बाप हज़रत आदम अला नबी जनाटी, कुछ तो हम पहले मुकदमे बयान कराएं। 27 अंबिया किराम के नाम कुरान पाक के अंदर आते हैं। तख्लीक आदम का तज़किरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन वो रिवायत करती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया और शैतान को सियाह आग के शोला से, और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस चीज़ से जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मट्टी से। ये हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा फरमाया। और एक हदीस में आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी, वो रावी हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। सूरह आराफ की आयत के ज़ेर तहत वो फरमाते हैं कि सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया अपनी शान के लायक, अपने दस्त कुदरत से सूरत बनाई आदम अलैहिस्सलाम की। फिर दाएं कंधे पे हाथ रखा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कुछ रूहों को निकाला, कुछ बाएं कंधे पे अपनी शयान शान के लायक। नाजरीन, हमारा खुदा, हमारा इलाह, हमारा माबूद बरहक हाथों से पाक, ज़बान से पाक, पाँव से पाक, मगर जैसे उसकी शान है, अपनी शान के लायक। और उन रूहों को निकाला, फरमाया ये रूहें जन्नती हैं, ये जन्नत में जाएंगी, मगर हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है, यानी हमारे खुदा को। और जो कुछ रूहें निकली वो फरमाया कि ये जहन्नम में जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हमें इससे कोई नुकसान नहीं है। जो जन्नत में जाए, जो जहन्नम में जाए, इससे ना फ़ायदा है ना नुकसान है, वो उनके अपने आमाल हैं। फिर एक शख्स ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फिर ये अमल की क्या ज़रूरत रही? तो पहले ही फैसला हो चुका है कि जन्नतियों को भी जाने का पता है और जहन्नम में जाने वालों का भी अल्लाह को पता है, तो फिर हम आमाल कैसे करेंगे? फरमाया अल्लाह ने इख्तियार दिया इंसान को महज मजबूर नहीं बनाया। अल्लाह के इल्म में है कि ये गुनाह करेंगे, जहन्नमियों वाले काम करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे, ये जन्नतियों वाले काम करेंगे तो जन्नत में दाखिल होंगे।
لوگ تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، جو جنتیوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وجدان کیفیت بھی دیکھ کے ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ تو ماشاءاللہ جنتیوں والے کام کر رہا ہے، جنت میں جانے کا ارادہ ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہے، وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا، اور اس کا شوق بھی بڑھتا ہے، ذوق بھی بڑھتا ہے جنتیوں والے کام کرنے کا۔ اور جہنمی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جہنم والے کام کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کا جو قلبی رجحان ہے وہ نیکی اور برائیوں کی طرف جاتا ہے، کہ اس کا جو اندر قلب ہے، جس کو فی قلوبہم مرض قرآن نے کہا، اور حدیث میں آیا وَعَرْشُ اللَّهِ قلب المؤمنین، مومن کا جو دل ہے یہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اور بھی احادیث ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف جب مکمل ہوئی تو فرشتے آئے۔ خوبصورت جملہ ہے ناظرین کرام، تاریخ کا اور احادیث کا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت وقت پورا ہو چکا ہے، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں۔ اللہ اکبر، 40 سال باقی ہے۔ تو فرشتوں نے یاد دلایا جناب آپ نے جب آپ کی ملاقات اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی تھی، یعنی ان کے نور کو دیکھا تھا، ان کی آواز کو سنا تھا کہ وہ زبور شریف پڑھ رہے تھے لحن داؤدی کے ساتھ، تو عمر جب آپ نے پوچھی تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کی عمر 60 سال ہے۔ تو آج آپ نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال میں دیتا ہوں، تو 40 سال تو آپ دے چکے ہیں، مگر انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ یہ خطائے اجتہادی تھی، خطائے اجتہادی پر نیکیاں ملتی ہیں، پکڑ دکڑ نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کو معصوم مانا جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام زمین کے پہلے نبی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو یہ بات بھی پوری ہو گئی کہ 40 سال اپنی زندگی کا عطیہ بھی انہوں نے دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، بڑے عاشقوں میں ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کے دائیں کندھے پر دست قدرت لگایا، سفید رنگ کی اولاد، بائیں کندھے پر سیاہ رنگ کی چیونٹیوں کی طرح روحیں نکالی گئی، اور وہ فرمایا کہ یہ جنتی اور جہنمیوں کی روحیں ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ انہوں نے جنتیوں والے کام کرنے ہیں یا جہنمیوں والے۔ استاد کو پتہ ہوتا ہے اپنے شاگرد کا کہ یہ لائق ہے یا نالائق ہے۔ وہ پڑھ کر کے پڑھاتے ہوئے استاد سمجھ لیتا ہے کہ کتنی عقل مند ہے، کتنی ذہین ہے، کون سا گریڈ لے گا، کیا کرے گا، سب پتہ ہوتا ہے استاد کو۔ وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ امتحان دینے سے پہلے، پرچہ ہونے سے پہلے استاد بتا دیتے ہیں کہ یہ موصوف کتنے نمبر لیں گے۔ تو جب دنیا کے استادوں کو یہ خبر ہے تو وہ احکم الحاکمین میرا خدا، اللہ اکبر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور ایک موقع آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحث و مباحثہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو پوچھا کہ آپ وہی ہے کہ جنت سے باہر تشریف لائے تھے، آپ نے گندم کا دانہ یا درخت ممنوعہ کا پھل کھایا تھا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جملے سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، یہ معاملہ جب میرے ساتھ ہوا تو میں جنت میں تھا، اور یہ لکھا ہوا کب سے تھا؟ 40 سال
میری تخلیق سے پہلے اللہ نے اس معاملے کو لکھ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا، بحث و مباحثے کا مقصد کوئی برتری حاصل کرنا نہیں تھا، کوئی شان گھٹانے کا مقصد نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ ہم اس طرح کے سوال کریں شاید حضرت آدم علیہ السلام معاذ اللہ لاجواب ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ ممکن یہ تھا کہ اس میں راز کھلیں۔ اچھا، پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ بحث و مباحثہ کہاں ہوا؟ 3 قول علماء کرام نے بیان فرمائے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو ان کی روحیں آپس میں ملی، وہاں پہ بحث و مباحثہ ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، شب معراج کی رات بیت المقدس میں جب تمام انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اقتداء میں نماز ادا فرما رہے تھے، نماز کے بعد آپس میں ملے تو وہاں پہ یہ بحث و مباحثہ ہوا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، ممکنات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پہ حاضری دی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو زندہ کر دیا ہو، وہ قبر انور سے باہر تشریف لائے ہوں، یہ ممکنات میں سے ہے۔ ایسی کئی روایتیں ملتی ہیں، وہاں پہ یہ بحث ہوئی ہو، مگر غالب آدم علیہ السلام رہے۔ پھر ایک خوبصورت بات بھی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم زمین پر آئے، یہ باغات آباد کیے، یہ بہاریں آئیں، کیا یہ کم ہیں؟ بہار سے اشارہ تھا انبیاء کرام کی نعمتیں آئیں، آپ کو اللہ نے نبی بنایا، توریت جیسی کتاب دی، اللہ کے علم میں تھا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام، عام ایک ناظرین کرام جو عوام کے اندر مشہور ہے، جی آدم علیہ السلام نہ آتے تو ہم جنت میں ہوتے، اللہ کے علم قدرت میں تو تھا، خلیفہ بنانا تھا، سب معاملات تھے، تو یقیناً یہ ساری باتیں، یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی آخری حدیث ناظرین کرام پیش کرنا چاہوں گا، مدح فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ جنت میں جائیں گے، 120 صفیں ہوں گی، اور اس دن قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے حضور شفاعت کا دروازہ کھلواؤ، حساب و کتاب کا معاملہ کھلواؤ، تو فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، تم میرے غیر کے پاس جاؤ۔ اس لیے دین کے مجدد نے فرمایا تھا، سب نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے کریم کی زباں پر آنا لہا ہوگا، سبحان اللہ۔ حضور فرمائیں گے آنا لہا، تو میرے پاس آ گئے ہو، ہم ہی شفاعت کا دروازہ کھلواتے ہیں، ہم ہی معاملات کو طے کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے یہ کمالات، یہ وصف جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائے ہیں، یہ قدرت کے نظارے ہیں۔ کریم خدا وہی وحدہ لا شریک ازلی ابدی ہے، اسی کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ احکم الحاکمین ہے۔ ناظرین کرام، آج یہاں پر ہم اسی سیرت الانبیاء کے پروگرام میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر پاک کو مکمل کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ان معصوم ہستیوں کے صدقے طفیل ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ساری کائنات کے مالک، اے ہمارے معبود برحق، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو گھروں کے اندر بیٹیاں بچیاں جوان بیٹھی ہیں انہیں نیک اور ہم پلہ رشتے عطا فرما۔ اے ہمارے خالق، ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہمیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باادب حاضری نصیب فرما۔
اے اللہ بھی رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ افواج پاکستان کی خیر فرما، جو سرحدوں کے اوپر ہماری افواج کے سپاہی شہید ہو رہے ہیں، مولا کریم ان کے درجات بلند فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے، مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرما۔ اللہم توبۃ قبل الموت، اللہم راحۃ عند الموت، مغفرۃ ورحمۃ وبعد الموت، اللہم رزقا حلالا طیبا، اللہم رب زدنی علما نافعا والحقنی بالصالحین۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔